السلام علیکم ناظرین، پراپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں معاذ احمد، اور آج آپ کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے جن کو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور ان سے سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے ہمیں۔ علی بھاگڑ صاحب پراپرٹی کی دنیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور انہوں نے نہ صرف سندھ میں بلکہ KPK میں، بنو میں اور اسلام آباد میں کئی پروجیکٹس کیے ہیں ریل اسٹیٹ کے، جو کامیاب ترین پروجیکٹس ہیں۔ آئیے جانتے ہیں علی بھاگڑ صاحب سے ان کی جرنی گئی یہاں تک کیسے پہنچے۔ جی علی صاحب، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی جناب، تھینک یو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بھی جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ میں اپنے ویورز کو، دوستوں کو گائے بگائے نا اپنی تمام پروجیکٹس کے متعلق بھی اور اچھی معلومات بھی دیتا ہوں، اور ان کو ایک لیٹر سائن کرتا ہوں کہ بھائی کس پیٹرن پہ آپ نے اپنی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک میرے اپنے پروجیکٹس کے تعلق ہے، وہ روشن ہائٹس گلبرگ گرین کا ایک واحد پہلا پروجیکٹ ہے جو ٹوٹلی لائیو بھی ہے، اور آج سے 3 سال پہلے سے، اور اسی ماڈل کو دیکھ کے لوگوں نے اور پروجیکٹس گلبرگ میں لے کر آئے اور چلا رہے ہیں، لیکن سکسیزفل اس ٹائم بھی جو پروجیکٹ ہے وہ روشن ہائٹ ہے گلبرگ گرین کے اندر۔ اس طرح پھر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دی مال آف بنو جو ہے وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن اور KPK کا سب سے بڑا اور شاندار قسم کا اس ٹائم تک، ایون آپ پشاور کے سٹی کے حساب سے بھی دیکھیں تو دی مال آف بنو جو ہے نا دی موسٹ ڈیسنٹ پروجیکٹ جو ہے نا KPK کے اندر ہے۔ اب میرا جو دوستوں کو مشورہ ہے کہ دیکھیں، آپ جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ضرور یہ دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ کتنا فیزیبل ہے، اس میں آپ کو ارن ہونا ہے نہیں ہونا، اس میں کتنی انویسٹمنٹ کی سکت ہے کہ جو آپ کو ایک جو مارکیٹ میں آپ کو مطلب پروفٹ دے سکے، یعنی کہ جو آپ کو بینیفٹ زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے پروجیکٹس کو خود لائیو کرتے ہیں۔ اوکے، ہم جو پروجیکٹس کے اندر اگر اپارٹمنٹس ہیں تو ہم گیسٹ ہاؤس اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں، ہوٹل اپارٹمنٹس بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے پروجیکٹس کے اندر اپنے جو ہمارے 22 برانڈس ہیں، جس میں کیش اینڈ کیری چین ہے، جس میں ایمان کلیکشن کی بہت سارے ہمارے پروڈکٹس ہیں، ٹیشو پیپرز ہیں، منرل واٹرز ہے چین ہے، ہمارا کیفے ایمان ریسٹورنٹ چین ہے، اسی طرح ہمارا فارمیسی میں ایمان فارمیسی کے نام سے ہمارا اپنا چین ہے۔ تو اس طرح چھوٹے بڑے جتنے بھی کوئی 22 ہمارے اپنے پروڈکٹس ہیں، جو میں اپنے جہاں بھی پروجیکٹس بناتا ہوں وہاں پہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے انویسٹر کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی دکان، کوئی شاپ، کوئی اپارٹمنٹ، تو ہم ان کو پھر رینٹ آفر کر دیتے ہیں، اور ہم کسی اور کا مال نہیں بیچتے، چیزیں دوسروں کی نہیں بیچتے، ہم اپنے برانڈس خود بیچتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انویسٹر دوست ہیں ان کو لٹرلی یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ریٹرن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ایک شارٹ فارم ہے ROI، وہ آپ ان کو اسی ٹائم دینا شروع مطلب بائی کرتا ہے آپ سے۔ اور ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے، میں دوستوں کو بھی، اپنے ویئرز دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، آپ ایک ایسے پروجیکٹ میں انوالو ہوں، انویسٹمنٹ کریں جس میں فٹ فال بہت طریقوں سے ہونا ہو۔ فٹ فال اگر اس میں نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈیڈ انویسٹمنٹ میں چلی جاتی ہے، اس میں بہت سارے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اسٹک ہو سکتے ہیں، آپ سالہ سال اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس پلازے میں یا اس پروجیکٹ میں آپ جائیں جہاں پہ اس کا فٹ فال بڑا اچھا ہو، وہ ادھر پہلے سے دکانیں مارکیٹیں آباد ہوں، یا وہ بلڈر جو خود سے وہ اس کو آباد کر رہا ہے۔ باقی کچھ ایسے بلڈر حضرات ہوتے ہیں جو پروجیکٹس مالکان ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی اتنے برانڈس آ جائیں گے، ادھر یہ ہو جائے گا، ادھر ہو جائے گا، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اپنے برانڈس الحمدللہ جو ایک ملٹی نیشنل ٹائپ کے اپنے برانڈس ہیں، ہم ان پروجیکٹس میں خود اپنے ڈیولپ کرتے ہیں اپنے برانڈس کو۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا میں آپ کو یہ کروں کہ اس ٹائم جو پاکستان میں یا دنیا کے مختلف ڈفرینٹ ممالک میں جو کاروبار اس ٹائم آیا، وہ سارا ٹوٹلی اس ٹائم جو ہے پراپرٹی کے اوپر ہی کاروبار ہو رہا ہے، ریل اسٹیٹ کے اوپر زیادہ، ریل اسٹیٹ کے اوپر زیادہ، کنسٹرکشن بھی اور تمام چیزیں جو ہے کہ اس ٹائم چل ہی رہی ہیں۔
بلکہ ایون میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گورنمنٹس کے فائنانس ڈپینڈ کرتے ہیں اب پراپرٹی کے فنامنا پہ کہ پراپرٹی کس لیول پہ چل رہی ہے. آپ ڈالر بھی اسی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, آپ کا سونا اسی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا اس ٹائم جو پوٹینشیل ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کتنا پوٹینشیل ہے, اسی سے بجٹس بن رہے ہیں اس ٹائم. تو اب جو اس ٹائم جو کاروبار وہ صرف پراپرٹی کا ہی کاروبار چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اپنے دوستوں کو بھی بتا دوں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ملٹیپل قسم کے بزنس ڈیولپرز بھی ساتھ دوست ہیں, ہمارے انویسٹرز بھی ساتھ ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, اسلام آباد کے اندر ہم نے ایمان انکلیو کے نام سے ایگرو فارمز کنٹری سائڈ ایگرو فارمز ہم نے لانچ کیا ہوا ہے الحمدللہ. اسی طرح ہم نے ایمان انکلیو انٹیریئر سندھ کا ایک شہر ہے کنڈیارو, ایمان انکلیو نام, وہاں پہ بھی ہم نے ایک بڑا اچھا بوسٹ اپ سسٹم بنایا ہوا ہے پراپرٹی کے اوپر, بینگلوز بنا کے دے رہے ہیں ان کو آسان شرائط پہ. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میری کمپنی کا تعلق ہے, تو ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 200 جو چھوٹے سے ٹائپ کے گھر ولاز آپ کہہ لیں, بینگلوز کہہ لیں یا گھر کہہ لیں, وہ ہم بنا کے اور صرف 10% کے اوپر ہم ان کو قبضہ دے رہے ہیں. اور سوری آپ کی بات کر کے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ بینگلور یا گھر یا ولا جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کی سائز کیا ہے اور کتنی سٹوری ہے, مطلب کہ ڈبل سٹوری ہے, سنگل سٹوری ہے, اور اس کا رقبہ کتنا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ تقریباً 5 مرلے کے اوپر ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, ڈبل سٹوری ہے اور آسانی سے 2 فیملیز جو کہ رہ سکتی ہیں فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور یا اپر فلور میں آپ کے سامنے. تو یہ جو ہم دے رہے ہیں اس ٹائم 50 لاکھ میں, اور پہلے بنا کے ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10% 20% پہ آپ قبضہ لے لیں, یعنی جو رینٹ آپ باہر پے کریں آپ ادھر. یہ ہم نے بلکہ ڈیزائن جو کیا یہ گورنمنٹ سیکٹر کو وہ اپرائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ایک ہیلپ آؤٹ ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے کسی خاندان کو فیملی کو شیلٹر فراہم کریں, تو ہم یہ شیلٹر ہم خود بنا کے ان کو دیں. جیسے کہ وہ عمران خان والا ایک چل رہا ہے کہ وہ 50 لاکھ گھر ہیں, اور مطلب آپ اس میں ایک لوگوں کی ایز اے ہیومنٹی کے اوپر آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. جی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ تو بڑا اچھا ویژن ہے کہ اگر اس پیٹرن پہ اگر وہ چیزیں چل پڑیں, لیکن چونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انسٹالمنٹ پلان یا ان کی ڈاؤن پیمنٹ یہ بھی ہر جو ایک چھوٹے سے طبقے کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہم لوگ تو مقصد منیمم چارجز ہیں, بھائی ایک چیز بنی ہوئی ہے, گھر ہے, ڈبل سٹوری ہے, 5 مرلے کا ہے, اور اس کو 5 لاکھ روپے کے اوپر ہم ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی آئے اور رہیں, اور باقی 5 سال 7 سالوں میں آپ یہ پیسے دیتے جائیں. تو یہ اس سے بھی ہم بہتر کر رہے ہیں. 2 قدم ہم اس گورنمنٹ سے آگے ہیں الحمدللہ, ان کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سمجھے کہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ 10 راستہ ہے. تو اس کے علاوہ ہم ان کو بیسک جو نیڈس ہیں یا یوٹیلیٹیز ہیں یا جو ایمینٹیز ہیں وہ بھی ہم ان کو وہاں پہ مہیا کر کے دے رہے ہیں. اچھا علی بھائی, جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیلا ڈولا کے پاس آپ ایک فارم ہاؤس لا رہے ہیں, ان فارم ہاؤسز کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ ڈیولپرز یا بلڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پری لانچ یا سافٹ لانچ کے اوپر بکنگ تو کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں اس کی وہ ڈیولپمنٹ یا وہ اس طرح کا وہ پروسیجر نہیں کمپلیٹ کر پاتے. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مجھے اپنے کوئی شارٹر ورڈز میں اپنا ایک بیان دے دیں تھوڑا چھوٹا سا, تاکہ ہمارے ویورز جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں فارم ہاؤسز میں, تو ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے ایک فارم ہاؤس کا پروجیکٹ. الحمدللہ میم میں تو صرف ایک فارم ہاؤس اس پروجیکٹ ایمان انکلیو کی بات نہیں کروں گا, میں تو تمام ٹوٹل جو میرے پروجیکٹ سسٹم چل رہے ہیں پورے آپ یوز میری KPK سے لے کے سندھ تک اور کراچی تک اور اسلام آباد میں, ہم الحمدللہ پہلے چیزیں میں بناتا ہوں, رہائش کے قابل بناتا ہوں. اس کے بعد ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی چیز پراپرٹی خریدنی ہے کچھ بھی, تو وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں, اس میں تمام سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں. ہم ایسے نہیں کرتے کہ بھئی اب لانچ کیا اور آگے لوگوں کو ویٹ کراتے پھریں, ان کو ٹائم دیتے پھریں کہ جی اب یہ سال ہو جائے گا, 2 سال کے بعد ہو جائے گا, 4 سال کے بعد ہو جائے گا. تو ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج ہی آئیں, قبضہ لیں اور آج ہی رہائش اختیار کریں. ہم پہلے سے چیزیں بنا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ہے کہ اس کو اس فیز میں لے کر آتے ہیں, لانچنگ کے فیز میں. چلے ماشاءاللہ, یہ تو بڑی گریٹ نیوز ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے
کہ ایک چیز آپ ڈیولپ کر کے بلڈ کر کے ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں کہ آ کے آپ پوزیشن لیں اور وہاں پہ اپنی مطلب کنسٹرکشن کو اسٹارٹ کریں. اس میں ایک چیز ہے کہ جو فارم ہاؤسز ہیں آپ کے ان کی سائزز کتنی ہیں, یا اس کے اوپر کوئی ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ نے اتنا ایریا گرین چھوڑنا ہے, اتنا کیا کرنا ہے, کچھ اس طرح کے اوپر؟ میں نے اس میں سب سے پہلے میں نے بالکل دوستوں کو ہم نے باؤنڈ کیا ہے بھائی 5 کنال 10 کنال یا جو 20 کنال کے فارم ہاؤس بک کروا رہے ہیں, تو ان کو ہم نے یہ باؤنڈ کیا ہے کہ بھائی یہ پیورلی ہم نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ اسلام آباد کا سب سے پہلا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آرگینک فوڈس کے سپلائی چین بنانے کے لیے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 20% کے رقبے کے اوپر آپ کچھ بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, اور 80% ٹوٹلی جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ آرگینک فوڈس کے اوپر ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے, ڈیزائن کیا ہوا ہے. جیسا کہ مطلب گلبرگ گرینز نے ایک لانچ کیے تھے اپنے فارم ہاؤس سے, جس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 80% جو ہے ہمارا فارم ہاؤس جو بھی بائی کرتا ہے وہ 80% رقبے کے اوپر گرینری کو کرے گا اور 20% کے اوپر کنسٹرکشن کرے گا. تو آپ کا بھی وہی فارمولا ہے سارا؟ دیکھیں جی, گلبرگ سے جو پہلے انہوں نے باتیں کی تھی کہ یہاں پہ گرینری ہوگی, یہاں پہ پارکس ہوں گے, یہاں پہ فروٹس ہوں گے, یہاں پہ سبزیاں ہوں گی, پھل ہوں گے, تو یہ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. اور اب جو سیناریو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لگژریس لیوش قسم کے گھر بن گئے, فارم ہاؤس کا کنسیپٹ ختم کر دیا انہوں نے. اور یہ ایک بڑی عجیب چیز سامنے آئی کہ یہ تو ایک ایسا ماڈل بنا دیا کہ غریب طبقے کو بھی جیلس یا یہ اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ یہ ایک اشرافیہ ہے یا یہ ایک ہائی لیول ہائی فائی کا ایک سیکٹر ہے, تو ایک جو تو یہ جو تفرق پیدا کر دیا الٹا. تو ہمارا تو ایسا نظام خیر نہیں ہے. ہم تو میں عرض یہ کر جاؤں کہ وہاں پہ اگر کسی کا 5 کنال کا فارم ہاؤس ہے تو اس کو 10 مرلے کے اوپر صرف اجازت ہے, اور اگر کسی کا 10 کنال کا فارم ہاؤس ہے تو اس کو کنال کے اوپر اجازت ہے. اگر کسی کا 20 کنال کا فارم ہاؤس ہے تو اس کو 2 کنال کے اوپر ہم نے وہ اجازت دی ہوئی ہے. تو چونکہ ہمارا ویژن کچھ اور ہے, ہمارا ویژن یہ سیدھا سیدھا ہے کہ بھائی یہاں پہ ہم نے آرگینک فوڈ سپلائی چین بنانی ہے, ان فارم ہاؤسز کو ہم نے اس لیول پہ رکھ کے چلانا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے, کیونکہ ہم اسلام آباد میں ایک سب سے بڑا جو اس ٹائم ایشوز ہے وہ آرگینک فوڈس کی سپلائی چین کا ایشو ہے, تو اس کو ہم نے میٹ کرنے کے لیے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, علی بھائی سے ہم نے گفتگو کی, آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی, اور آن اینڈ آف ہم ان سے پھر بھی ٹائم لیں گے. بہت مصروف شخصیت ہیں, ان سے ٹائم لینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہم علی بھائی کو پھر تکلیف دیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پراپرٹی سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے پراپرٹی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں, اور کمنٹ میں اپنے شہر اور پراپرٹی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.